الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ حضرت سلطان المناظرین علامہ خالد محمود نور اللہ مرقدہ کی وفات تمام اہل سنت کو خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ میں نے اس وقت ایک تعزیتی پیغام اپنے غمزدہ علمی دوستوں کے ہاں بھیجا تھا، جو میری امید سے بڑھ کے قبول ہوا، اور الحمدللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا کیا۔ حضرت علامہ نور اللہ مرقدہ کے بارے میں کچھ چیزیں اور آپ افراد کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے، حضرات اکابر علماء اولیاء اللہ کا ذکر کرنا بھی باعث رحمت ہے، جیسا کہ سفیان ابن عیینہ کا قول ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ خطیب بغدادی کے حالات کے اندر لکھا ہے کہ ان کی وفات کے بعد کسی نے دیکھا کہ وہ اپنی تاریخ بغداد کا درس دے رہے ہیں، اور اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ تاریخ بغداد میں کیا ہے؟ علماء کے حالات ہی ہیں۔ اس سے اشارہ ہے کہ علماء کرام کے حالات، محدثین کے حالات، فقہا کے حالات بھی باعث رحمت ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ خیر بھی باعث رحمت ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت علامہ نور اللہ مرقدہ کی جدائی میں غم زدہ برادران اہل سنت کی خدمت میں کچھ مزید معروضات عرض کروں گا۔ میں نے رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں تقریباً 7 سال گزارے ہیں، جس میں سے اکثر وقت ایک ہی کمرے میں ہم رہے اور حضرت کی خدمت کی سعادت بھی حاصل رہی۔ رئیس المناظرین کا دنیا سے جب پردہ فرما جانا ہوا تو اس وقت اگرچہ اہل سنت غم سے نڈھال تھے، لیکن ایک تسلی ضرور باقی تھی کہ اس وقت قائد اہل سنت، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین جیسی روحانی شخصیت موجود تھی۔ امام اہل سنت محدث اعظم حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ جیسے عظیم محدث محقق موجود تھے۔ بحر العلوم ڈاکٹر علامہ خالد محمود نور اللہ مرقدہ جیسے علم کے سمندر موجود تھے۔ حامل علوم وہابیہ جانشین امام لکھنوی علامہ علی شیر حیدری جیسے عظیم رجل رشید موجود تھے۔ حضرت مولانا محمد نافع نور اللہ مرقدہ، مولانا نور محمد توسوی، ایسے اہل علم حضرات موجود تھے۔ تو اس وجہ سے دل کو کچھ تسلی ہو جاتی تھی۔ لیکن حضرت علامہ کا جانا اس وقت ہوا ہے، اب پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ جس کی طرف علمی طور پہ تمام دنیا کے علماء مراجعت کر سکیں
اور یہ تسلی ہو کہ مشکل سے مشکل مسئلہ اس کی وسعت مطالعہ کی برکت سے حل ہو جائے گا۔ اس لیے آج کا غم یقیناً آج سے 20 سال قبل جو رئیس المناظرین حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کی جدائی پہ تھا اس سے شاید بڑھ کر ہو۔ دوسرا یہ کہ موجودہ حالات دیکھیں، حضرت علامہ خالد محمود کا جب دنیا سے انتقال کا زمانہ ہے، پوری دنیا اس وقت کئی ماہ سے پریشان ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی وفات سے پہلے زلزلہ آیا کونیا کے اندر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے زمین لقمہ تر چاہتی ہے۔ اس کے بعد حضرت کا انتقال ہوا۔ خواجہ خواجگان قطب الاقطاب حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، اس کے بعد پاکستان میں سیلاب آیا جس سے تقریباً 1/3 پاکستان متاثر ہوا۔ مجھے اس وقت کسی صاحب معرفت بزرگ نے کہا تھا، یوں اچانک جنگل سے پرندوں کا کوچ کر جانا پیش خیمہ ہے کسی آفت ناگہانی کا۔ حضرت سلطان المحدثین ڈاکٹر علامہ شیر علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال سے پہلے زلزلہ آیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ ہی گزرا، کچھ ماہ، حضرت ڈاکٹر شیر علی اللہ کو پیارے ہوئے۔ علامہ خالد محمود کے انتقال سے پہلے پوری دنیا کے مسلمانوں کا پریشان ہو جانا، پوری دنیا کے حالات کا تنگ ہو جانا، پھر حضرت علامہ کا عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف انتقال، یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ آپ جیسا عالم اس وقت دنیا میں نہیں تھا، اس لیے ان کے جانے سے پہلے ہی اس کے اثرات دنیا کے اندر مرتب ہونا شروع ہو گئے، اور وہ برکات جو ایک عالم کی ہوتی ہیں اور علامہ صاحب کی تھیں، وہ چونکہ دنیا سے اٹھنی تھیں، آپ نے سفر فرمانا تھا دنیا سے، پہلے سے پوری دنیا پریشان ہے۔ آپ کے سامنے کرونا کی وجہ سے سارے حالات ہیں۔ حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت وسیع حافظہ عطا فرمایا تھا، ضرب المثل تھا آپ کا حافظہ۔ ایک دفعہ کراچی کی ایک مجلس میں علماء کے ساتھ بیٹھے تھے، مقدمہ مسلم کے کوئی بات ہوئی تو حضرت نے پورا مقدمہ مسلم زبانی سنا دیا اور فرمایا میں نے آج سے 44 سال پہلے پڑھایا تھا۔ میں جب جامعہ حیدریہ میں تخصص پڑھاتا تھا، 2006 کی بات ہے غالباً، تو ایک اشکال ہمارے ذہن میں پیدا ہوا کہ ادھر امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواتر کی چاروں اقسام قطعی ہیں، تواتر معنوی ہو، اسنادی ہو، قدر مشترک ہو، تعامل ہو، سب کی سب قسمیں قطعی ہیں، یقینی ہیں۔ ادھر علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احادیث حیات انبیاء متواتر ہیں۔ تو جب متواتر ہیں تو تواتر تو قطعی ہے، چاروں قسمیں قطعی ہیں، اور قطعیت کا منکر کافر ہوتا ہے، تو مسئلہ حیات انبیاء کا انکار تو کفر ہوا۔ حالانکہ ہمارے اکابرین میں سے کسی نے منکرین حیات انبیاء پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ یہ ایک اشکال تھا جو ہم نے اہل علم کے سامنے رکھا، جو حل نہ ہوا۔ حضرت علامہ خالد محمود نور اللہ مرقدہ
خانپور جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے جلسے پر خطاب کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، اور میں سندھ سے جو ہے خانپور آیا ہوا تھا۔ میں اور استاد العلماء حضرت مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہ العالیہ ہم اکٹھے حضرت علامہ صاحب کی خدمت قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے، اور یہی اشکال میں نے حضرت کے سامنے رکھا۔ حضرت نے نیل الفرقدین کی عبارت پتہ نہیں کہاں سے شروع کی اور قل واللہ کی طرح نیل الفرقدین سنانی شروع کر دی، اور موقع استدلال تک یوں پڑھا جیسے انسان سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ ہم حضرت کے حافظہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اس لیے کہ نیل الفرقدین ایک ایسی کتاب ہے کہ جو روزمرہ مطالعے میں نہیں آتی۔ حضرت نے بھی معلوم نہیں 50 30 40 سال پہلے کہیں دیکھی ہو، لیکن اللہ کی شان حضرت کے حافظہ کہ ایسی کتاب بھی حضرت کو ایسے یاد تھی جیسے حفاظ کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے۔ رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کوٹدو تشریف لائے، تو میرے ایک دوست ہیں جو اب بھی چکوال میں ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بات سنائی کہ حضرت نے یہ بات فرمائی کہ جب تک حضرت اکاڑوی رحم اللہ حیات تھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظہ ان کا تھا، اور اب سب سے زیادہ حافظہ میرا ہے۔ اس وقت حضرت کی وفات کے بعد میرے ذہن میں یہ واقعہ تھا، لیکن میرا ارادہ نہیں تھا بیان کرنے کا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے اس میرے دوست سے صاحب ہو گیا ہو، اگرچہ وہ عالم ہے، لیکن وہ خواب میں جب ملا مجھے تو میرے دل کو شرح صدر ہوا کہ شاید یہ بات حضرت نے فرمائی ہوگی، اور اس لیے اب میں اس مجلس میں یہ دوسرا جو ہماری مجلس ہے علامہ صاحب کی تزیتی، اس میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد اور ان کے علمی علوم کے بڑی حد تک وارث حضرت علامہ خالد محمود قاسمی، جن کو حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شفقت حاصل تھی، بلکہ ایک دفعہ حضرت کے پاس وہ گئے ہوئے تھے کئی دن سے، واپس آنا چاہا تو حضرت نے روک لیا، فرمایا کہ میں نے 2 دن بعد برطانیہ واپس جانا ہے، مجھے رخصت کر کے آپ چلے جانا۔ جب حضرت کے ایئرپورٹ جانے کا وقت ہوا تو حضرت نے فرمایا آپ گھر میں ٹھہریں، جو حضرت کا گھر ہے لاہور میں۔ مولانا خالد صاحب کہتے ہیں میری طبیعت بڑی پریشان ہوئی، تو میں حضرت کو رخصت کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا تھا، اور حضرت مجھے یہاں ٹھہرا کے باقی ساتھی 3 گاڑیاں ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جا رہی ہوں، میں یہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب سارے ساتھی تیار ہو گئے گاڑیوں میں بیٹھنے لگے تو حضرت میرے پاس آئے اور مجھے فرمایا کہ آپ کو میں پیچھے چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو مولانا خالد صاحب نے مجھے بتایا کہ حضرت کے خادم سے بات ہوئی برطانیہ، تو باتیں ہیں کہ حضرت کئی دن سے یہ فرما رہے تھے مجھے پاکستان جانے دیا جائے، یہ کئی ماہ سے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ میں نے وہاں مرنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے ذہن میں جب یہ بات سنی آ گیا کہ مجد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی وفات سے پہلے ہی ظاہر فرما دیا تھا، شب برات کی رات جب گزری کہ اس سال میرا انتقال ہوگا، پھر وفات سے 40 دن پہلے پھر بتا دیا تھا کہ ان 40 دنوں میں میرا سفر آخرت ہے۔ پھر آخری رات جب آپ نے جو ہے وہ رہے زندگی کی آخری رات، تو صبح خدام سے یہی فرمایا کہ یہ آخری رات تھی، اس سے اگلی رات ہمیں جو ہے وہ دنیا میں رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ اسے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں بھی ہے کہ جب آپ حج سے واپس تشریف لائے، بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے گئے، جب رخصت ہونے لگے تو حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ جو مجد الفیضانی کے بیٹے تھے، انہوں نے
سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو کافی نصیحتیں کی، اور پھر فرمایا آپ کی یہ میری آخری ملاقات ہے، اس سے اگلی ملاقات آخرت میں ہوگی ہماری۔ اسی طرح حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی ان کے حالات کے اندر یہی بات لکھی ہے۔ مجالس صوفیہ صفحہ 88 پر واقعہ ہے کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے درویشو، مجھے اس جگہ اس واسطے لائے ہیں کہ یہاں میرا مدفن ہے، اب چند روز میں اس عالم سے میں کوچ کروں گا۔ تو حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کے خدام اس بات کو نہ سمجھ سکے، اور انہوں نے ویسے ہی توجہ نہ کی، لیکن جب حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے تو پھر بات سمجھ آئی کہ حضرت ایسے نہیں فرماتے تھے مجھے پاکستان جانے دیا جائے، میں نے وہاں جا کے مرنا ہے، یہ لفظ فرمائے۔ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ بحر العلوم حضرت علامہ خالد محمود کا روحانی مقام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ سفر آخرت بھی ظاہر کر دیا تھا کہ آپ کا جانے کا وقت ہے، اور وہ پاکستان آ کے یہاں دنیا سے پردہ کرنا چاہتے تھے، یہیں دفن ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ جب انہوں نے تبلیغ دین، حفاظت اسلام، تردید فتن کی خاطر پوری زندگی سفر کیے ہیں، پوری دنیا میں سفر کیے ہیں، اور زندگی کا اکثر حصہ برطانیہ میں گزارا جا کے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے قیامت کے دن حضرت علامہ وہاں سے اٹھیں، اور وہ موتی سفید کا محل پاکستان سے لے کر برطانیہ تک ایک موتی کا محل ان کو دیا جائے، جو کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان کسی دین کے لیے سفر کرتا ہے اور وہاں فوت ہو جائے مسافرت کی حالت میں، تو اس کے گھر سے لے کر جس جگہ وہ فوت ہوا ہے وہاں تک ایک سفید موتی کا محل اس کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام متعلقین، شاگردان گرامی اور تمام محبین کو ان کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت علامہ کا درجہ مزید سے مزید بلند کرے، اور ان کو صحابہ اکرام اور حضرات ائمہ مجتہدین اکابر علماء دیوبند کی ہم نشینی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔